بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز في الأول الافراد افراد والمطابقة لمن هو له۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تفضیل کی اضافت والی صورت میں جو پہلا معنی ذکر ہوا تھا، یعنی صرف مفضل علیہ کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا، اس معنی کی کے مراد لینے کی صورت میں جب یہ معنی مقصود ہو تو اس میں تفضیل کا اپنے موصوف یعنی مفضل کے ساتھ مفرد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں مطابق ہونا بھی جائز ہے، جیسے زید افضل القوم یا الزیدان افضل القوم۔ یجوز فی الاول الافراد والمطابقۃ، اور افراد بھی جائز ہے، یعنی افراد جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ مفرد مذکر ہو اور موصوف مذکر ہو، تثنیہ ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، جیسا بھی ہو، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ زید افضل القوم، الزیدان افضل القوم، الزیدون افضل القوم، یا مؤنث ہو، مثلا زید ہند افضل القوم، الہندان افضل القوم، الہندات افضل القوم۔ تو افضل کا لفظ یعنی مذکر ہی استعمال ہو، مفرد ہو۔ یجوز فی الاول الافراد، پہلی صورت میں افراد بھی جائز ہے، مفرد ہونا بھی جائز ہے، والمطابقت، اور مطابقت کی بھی جائز ہے، لمن ہوا لہو، اس کے لیے جس کے لیے اس میں تفضیل صفت بنے گا یعنی مفضل۔ واما ثانی، دوسری جو صورت ہے یعنی دوسرا جو معنی ہے کہ جس میں مطلق زیادتی بیان کرنے والی صورت ہو، اس میں مفضل علیہ کے مضاف الیہ کے علاوہ مضاف الیہ کے بجائے باقی ساری چیزوں کے مقابلے میں مطلق اضافہ بیان کرنا مقصود ہو، اور اسی طرح والمعرف باللام، کہ اگر اس میں تفضیل معرف باللام استعمال ہو تو فلا بد من المطابقت ہے، تو اس میں افراد جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں تفضیل کا اپنے مفضل موصوف کے مطابق آنا ضروری ہے۔ اگر موصوف مؤنث ہو تو یہ بھی مؤنث آئے گا، اور مذکر ہو تو یہ بھی مذکر آئے گا اس میں تفضیل، اور اگر وہ مفرد ہو تو یہ بھی مفرد، وہ تثنیہ جمع ہو تو یہ بھی تثنیہ جمع، وہ مؤنث ہو تو یہ بھی مؤنث آئے۔ والذی بمن مفرد مذکر لا غیر، اور اگر اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس میں تفضیل مفرد مذکر ہی آئے گا، اس کا موصوف جو ہے وہ مذکر ہو، مؤنث ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، کیسے بھی ہو۔ زید افضل من بکر، ہند افضل من بکر، یہ تثنیہ جمع جیسے بھی ہو یہ مفرد ہی آئے گا۔ ولا یعمل فی مظہر، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں تفضیل کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا، ضمیر میں عمل کرتا ہے، اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا۔ اس میں ظاہر فاعل ہو تو بھی عمل نہیں کرے گا، رفع نہیں دے گا، اور مفعول ہو تو بھی نصب نہیں دے گا اس کو، اس لیے کہ اس میں ظاہر معمول قوی ہے اور اس میں تفضیل معمول ضعیف ہے، اور ضعیف معمول قوی عامل قوی معمول میں عمل نہیں کر سکتا، لہذا اس میں تفضیل لا یعمل فی مظہر، اس میں ظاہر میں عمل نہیں کر سکتا، خواہ اس میں ظاہر فاعل ہو یا اس میں ظاہر وہ کیا کہتے ہیں اس کو مفعول ہو۔ ضمیر میں عمل کر سکتا ہے، ضمیر فاعل کی ہو یا مفعول کی ہو عمل کر سکتا ہے، کیونکہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ اگرچہ معمول ہو وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو مفعول میں قوی ہوتا ہے، لیکن وہ اتصال کی وجہ سے اس میں تفضیل اس میں عمل کر لیتا ہے کیونکہ متصل ہوتا ہے۔ الا اذا كان صفه لشيء هو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الاول على نفسه وباعتبار غیر منفیہ، اس میں ظاہر کو رفع دینے کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ اس میں تفضیل اگر اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو تو اس کے لیے تین شرطیں۔ نمبر ایک، اس میں تفضیل لفظاً اپنے سے ماقبل موصوف یعنی مفضل کی صفت ہو، الا اذا كان صفة لشيء، شے سے مراد یہ ماقبل والا جو موصوف ہے مفضل وہ ہے، لفظوں میں
اس کی صفت ہو، وہ فلمانہ لمسبب مفضل باعتبار الاول علی نفسی باعتبار غیری. دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ متعلق کے اعتبار سے مفضل ہو اور دوسرے اعتبار سے مفضل علیہ ہو. وہ فلمانہ کہ وہ اس میں تفضیل معنی کے اعتبار سے اپنے مفضل کی صفت ہو، اس کے ساتھ متعلق ہو، اور وہ باعتبار اول کے اپنی ذات کے اعتبار سے مفضل ہو اور باعتبار غیر کے مفضل علیہ. تیسری شرط یہ ہے کہ منفیاً اس میں تفضیل حرف نفی کے بعد آئے. ان تینوں شرطوں کی مثال یہ آگے ہے. ما رأیت رجلا احسن فی عینی الکحل منہ فی عینی زید. اب اس میں دیکھیں احسن اس میں تفضیل ہے، یہ احسن اس میں تفضیل ہے. یہ ایک تو حرف نفی ما کے بعد ہے، دوسرا رجلن کی صفت ہے یہ لفظوں میں، اور معنی کے اعتبار سے یہ الکحل کی صفت ہے جو رجلن موصوف کا متعلق ہے. اور یہ جو متعلق ہے الکحل، یہ ایک اعتبار سے مفضل ہے اور ایک اعتبار سے مفضل علیہ ہے. یہ عین رجل کے اعتبار سے مفضل ہے اور مفضل علیہ ہے، اور عین زید کے اعتبار سے مفضل ہے. اس مثال کا معنی یہ ہے ما رأیت رجلن، میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، احسن فینی الکحل، جس کی آنکھ میں سرما زیادہ حسین نظر آتا ہو، منو فی عین زیدین، اس کے مقابلے میں زید ہے. یعنی زید کے مقابلے میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس کی آنکھ میں لگا ہوا سرما اس کی آنکھ میں لگے ہوئے سرمے سے زیادہ حسین اور خوبصورت نظر آتا. تو یہ تینوں شرطیں کیونکہ پائی جاتی تھی، لہذا احسن اس میں تفضیل نے الکحل اس میں ظاہر کو رفع دی، لینا بے معنی حسنا. اس لیے کہ یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس میں تفضیل کی فعل کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو احسن اس میں تفضیل حسن فعل کے معنی میں ہوگا، اور فعل چونکہ عمل کرتا ہے اس میں ظاہر اس میں ضمیر دونوں میں، یہ بھی اس میں ظاہر کو رفع دی. ما انه لو رفعوا لفصلوا بین و بین معموله بالاجنبی والکحل. یہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، شرطیں بنائیں اور پھر الکحل کو اس کی متعلق قرار دیں رجل کا، اور اس کے بعد عین زید کا. اتنے اس کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بالکل آسانی کے ساتھ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ احسن اس میں تفضیل کو اپنے متعلق منہ اس متعلق سمیت ہے، منو نہیں احسنوں کا اس میں تفضیل کا متعلق فی عینی ہے، اس کو خبر مقدم قرار دیں اور الکحل کو مبتدا مؤخر قرار دیں، اور پھر یہ مبتدا خبر دونوں مل کر رجلن موصوف کی صفت بن جائے جملہ، اور معنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ لأنه مع انهم لو رفعوا لفصلوا، یہ اشکال کا جواب ہے کہ جی ہم احسنوں کو فی عینی ہی کے ساتھ ملا کر خبر مقدم اور الکحل کو مبتدا مؤخر نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ اگر ایسا کر دیں تو احسن اس میں تفضیل اور اس کا جو معمول ہے منہ، یہ اس میں تفضیل ہے احسن اور یہ منہ اس کا معمول ہے. تو اس میں تفضیل اور اس کے معمول کے درمیان اس اجنبی الکحل کا جو کہ احسنوں کا فائل ہے، اس کا لازم آتا، کیا کہتے ہیں اس کو، فاصلہ لازم آئے گا. اس لیے کہ اس ترکیب کے اعتبار سے احسن اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر جب مقدم بنے گا خبر مقدم، تو یہ منو اس کا متعلق ہے تو بیچ میں مبتدا آ جائے گی. اور اس میں تفضیل اور اس کے متعلق کے درمیان فاصلہ کرنا اجنبی کا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ غلط، یہ ہم نے نہیں کیا. ما انہم، اس لیے کہ باوجود اس کے کہ انہم لو رفعو، کہ اگر آپ اس کو رفع دیں آسانوں کو اس میں تفضیل کو خبر مقدم ہونے کی وجہ سے، تو لفصلوا بینہ و بین معمولی، اس میں تفضیل اس کے معمول کے درمیان فاصلہ کریں گے اجنبی کا،
اور وہ ہے وہ الکحل. وَلَكَ أَن تَقُولَ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ آپ اس عبارت کو ما رأيت رجلا أحسن في عين الكحل منه في عين زید کو معنی برقرار رکھتے ہوئے مختصر کر کے پڑھ سکتے ہیں. مختصر کرنے کی صورت دو صورتیں لکھی انہوں نے. ایک یہ کہ یہ مینو کو ختم کر دیں متعلق کو, یہ ہے. وَلَكَ أَن تَقُولَ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ما رأيت رجلا أحسن في عين الكحل من عين زید, یعنی صرف متعلق مینو یہاں سے حذف ہوا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فَإِن قَدَّمْتَ ذِكْرَ الْعَيْنِ من عین, اس کو آپ احسن سے بھی مقدم کریں اور عبارت یوں بنائیں ما رأیت کعین زید احسن فیہا الکحل, تو بھی ٹھیک ہو جائے گا, معنی وہی رہے گا, عبارت مختصر ہو جائے گی. اس کی دلیل کہ من عین زیدن کو اس میں تفضیل سے مقدم کریں, اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ شعر ہے مثل والا ارا فی قطعۃ, جس طرح کہ اس شعر کے اندر یہ والا ارا مقدم کیا گیا ہے. پہلے آپ دیکھیں تقدیم کیسے ہے کہ والا ارا مررت علی واد السباع والا ارا کواد السباع حين يظلم واديا اقل به ركب اتوه تعیتا واخوف الا ما وقى الله ساریا. اس میں اقل اس میں تفضیل ہے, اور یہ کواد السباع اس کا متعلق ہے. یہ جیسے من عین زیدن ہے, اس کواد السباع میں کاف تشبیہ کا جا رہا ہے جس طرح من عین زیدن میں من جا رہا ہے. عین زیدن واد السباع ہے, مرکب اضافی ہے دونوں. یہ اس کا مفضل علیہ مفضل ہے, تو اس سے لا ارا کو مقدم کیا گیا ہے. اور اسی طرح آسنا اس میں تفضیل سے من عین کو آپ مقدم کریں تو ما رأیت کعین زید آسنا فیہا کی عبارت اس طرح بن جائے گی لا ارا کا واد السباع اقل به رکب. تو جس طرح اس شعر میں جائز ہے اس طرح یہ عبارت بھی مختصر کر کے یہ جائز ہے. ترجمہ شعر کا ما رأیت مررت علی واد السباع, میں وادی سبا سے گزرا, میرا گزر وادی سبا پر ہوا. ولا ارا, اور میں نے نہیں دیکھی کواد سبا وادی سبا جیسی کوئی جگہ حین یظلم جب وہ اس پہ اندھیرا چھا جاتا ہے, وادین کوئی دوسری جگہ, اقل به رکب اتوہ تعیتا, کہ جس میں قافلے بہت کم رات گزارنے کے لیے آتے ہیں, تعیتا رکنا, وہ اخوف, اور اس سے زیادہ خوفناک واقعی میں نے نہیں دیکھی الا ما وقى الله ساریا, سوائے اس شخص کے جس کو اللہ رات کو چلتے وقت یہاں سے محفوظ کر لے. الفیلو, یہاں تک اسم کی بحث مکمل ہو گئی تھی. اب آگے کلمے کی دوسری قسم فعل کی بحث فرما رہے ہیں. الفعل ما دل علی معنی فی نفسی, یہ پہلے بھی تفصیل اس کی آ چکی ہے, آسان وہ ہے بحث ہے کہ فعل کی تعریف, فعل وہ کلمہ ہے کہ جو اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرے اور مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ, تینوں زمانوں میں سے کسی زمانہ بھی کے ساتھ ملا ہوا, یعنی زبانوں میں بھی اس کے اندر پایا جاتا ہو. وہ من خواصہ, پھر آگے فعل کی قسمیں آئیں گی, وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. ومن خواصی, فعل کی خاصیات بیان فرما رہے ہیں. قد اس پر داخل ہوتا ہے, سین داخل ہوتا ہے, صوفہ داخل ہوتا ہے, حروف جوازم داخل ہوتے ہیں. ولحوق و تاء تانیث ساکنتن, تاء تانیث ساکن جیسے ضربت, یہ فاعل کی علامت ہوتی ہے فاعل کے مؤنث ہونے کی, یہ اس کے آخر میں آتی ہے. ونحو تاء فعلت, اور اسی طرح یہ فاعل کی علامت کی جو تا ہے فعلتا, فعلتے, فعلتو, یہ اس کے آخر میں آتی ہے. پھر اس کی آگے قسمیں ہیں جی, کہ اس کی تین قسمیں ماضی, مضارع, امر, یہ تین قسمیں. ماضی کی تعریف ہے ما دل علی زمان قبل زمانے کا, جس زمانے میں آپ موجود ہیں اس سے پہلے والے زمانے پر جو کلمہ دلالت کرتا ہے اس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے. فعل ماضی کا حکم بیان کر رہے ہیں. مبنی علی الفتح,
کہ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے مع غیر ضمیر المرفوع المتحرک، لیکن اس والواو ہے کہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جب ماضی کے وہ صیغے جن میں ضمیر مرفوع متحرک نہ لگی ہوئی ہو، ضربتا، ضربت، تما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، یہ 6 صیغے نکل گئے۔ اسی طرح ضربتو واحد متکلم کا صیغہ، ضربنا متحرک کی ضمیر، یہ نکل گیا، اور یہ سارے صیغے نکل گئے۔ اسی طرح واو ضمیر بھی نہ لگی ہوئی ہو، جیسے ضربو واو ضمیر ہے، یہ سارے صیغے نکال لیں۔ اب پیچھے بچ گیا کیا؟ ضربا مبنی بر فتح آ گیا، ضربا تسنیہ کا صیغہ، یہ مبنی بر فتح ہے، ضربت واحد مؤنث کا صیغہ، یہ مبنی بر فتح ہے، ضربتا یہ تسنیہ مؤنث کا صیغہ، یہ مبنی بر فتح ہے۔ یہ 4 صیغے مبنی بر فتح ہیں۔ اس کے علاوہ جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا، ضربنا، یہاں سے لے کر آخر تک جمع متکلم تک یہ سارے مبنی بر سکون ہیں۔ ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، سب میں با ساکن ہے، تو یہ مبنی بر سکون ہے۔ اور ضربو جو ہے یہ مبنی بر ضمہ ہے۔ تو ماضی کے 14 صیغوں میں سے ایک صیغہ مبنی بر ضمہ، 4 صیغے مبنی بر فتح ہیں، اور باقی سارے مبنی بر سکون ہیں۔ المضارع، فعل کی دوسری قسم ہے فعل مضارع۔ مضارع ما اشبہ اسم باحد حروف نعیت، فعل مضارع وہ فعل ہے جو اسم کے ساتھ مشابہت، اسم سے اسم فاعل مراد ہے، جو اسم فاعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو حروف عطین میں سے کسی ایک حرف کو ذکر کرنے کی صورت میں۔ یہ نعیت تو حروف عطین ہے، نون جمع متکلم کی ہے، حمزہ واحد متکلم کا، یا غائب کا، اور تو یہ متکلم مخاطب کی ضمیر ہے، وہ ہے حرف ہے، حروف عطین جس کو ہم کہتے ہیں۔ لوقوع مشترکن، اس لیے کہ فعل مضارع جو ہے یہ جس طرح اس پر یہ حروف داخل ہوتے ہیں حروف عطین، ایسے یہ اسم پر بھی داخل ہوتے ہیں، تو ان حروف کی وجہ سے فعل مضارع اسم کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع وہ اسم، وہ کلمہ ہے کہ جو ان حروف کی وجہ سے، حروف عطین کی وجہ سے اسم کے مشابہ ہوتا ہے۔ وَتَخْصِيصُهُ بِالسِّينِ، پھر آگے یہ فعل مضارع کی خصوصیات بیان فرماتے ہیں کہ فعل مضارع اور اسم میں فرق یہ ہے کہ اسم کے پر فعل سین نہیں داخل ہوتا، حروف تنصیف جس کو تنفیذ جن کو کہا جاتا ہے، سین صوفہ، اور مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ پھر ان حروف عطین میں سے جو حمزہ ہے یہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، مفرد واحد متکلم مفرد کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ نون جو ہوتی ہے یہ جمع متکلم، نون لہو، نون جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، جمع لہو یعنی جمع متکلم مذکر مؤنث، مفرد یہ تثنیہ اور جمع سب کے لیے، مال غیر متکلم مال غیر کا یہ مطلب ہے۔ اور تا جو ہے یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے مطلقاً، مخاطب مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وللمؤنث والمؤنثین غائبتاً، غیبتاً، مؤنث کے لیے بھی تا استعمال ہوتی ہے، تثنیہ مؤنث کے مؤنثین، دو مؤنث یعنی تثنیہ مؤنث، واحد مؤنث کے لیے بھی تا استعمال ہوتی ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی تا استعمال ہوتی ہے، غائبتاً جبکہ یہ دونوں غائب کے ہوں، یعنی تثنیہ غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اس کے لیے بھی تا استعمال ہوتی ہے۔ والیاء للغائب وغیرہما، غیرہما، جبکہ یا جو ہوتی ہے وہ مذکر غائب کے تینوں صیغوں میں آتی ہے، اور جمع مؤنث غائب میں استعمال ہوتی ہے۔ تو غائب یا 4 صیغوں میں استعمال ہوتی ہے، حمزہ ایک صیغے میں استعمال ہوتی ہے، نون بھی ایک صیغے میں استعمال ہوتی ہے، 4 اور 3 4 اور 2 6 ہو گئے، باقی 8 صیغوں میں وہ تا استعمال ہوتی ہے، جن میں 6 مخاطب کے صیغے ہیں اور 2 مؤنث غائب اور غائب کے صیغے ہیں۔
اور اوپر مضارعات مضمومۃ فی ربائی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعل مضارع میں جہاں ماضی 4 حرف والی ہو تو اس میں حروف مضارع عطین مضموم ہوں گے. باب فعال میں ماضی 4 حرف والی ہوتی ہے، تو باب تفعیل میں 4 حرف والی ہوتی ہے. ان میں حروف عطین مضموم ہوتے ہیں، یکرم ہو، یسرف ہو. اسی طرح ربائی مجرد میں ماضی 4 حرف والی ہوتی ہے، لہذا حروف عطین مضارع میں مضموم ہوں گے. جیسے باثرا یباثر ہے. حروف المضارعات مضمومۃ فی الربائی، ربائی کا یہ مطلب ہے جس میں ماضی ہے 4 حرف ہوں. وہ مفتوحۃ فی ما سوا ہو، اور جن ابواب کی ماضی میں 4 حرف نہیں ہیں، نہ ہونے میں 2 صورتیں آتی ہیں. 4 سے کم ہے، 3 ہے، جیسے مجرد کے ابواب میں ہوتا ہے، تو بھی مضارع میں حروف عطین مفتوح ہوتے ہیں. یضرب، ینصر، یفتح، یعلم، یشرف، یحسب. اور دوسری صورت یہ ہے کہ 4 سے زائد ہوں. ان میں بھی جیسے باب کیا کہتے ہیں افتعال ہے، ان میں 4 سے زائد ہیں. باب تفاعل ہے، 4 سے زائد ہیں. تفاعل ہے، 4 سے زائد ہیں. انفعال، استفعال، ان میں 4 سے زائد ہیں. ربائی مزید ہے، ان میں 4 سے زائد. دخرج، یدخرج، ان میں 4 سے زائد ہوتے ہیں. تو تدخرج یا تدخرج. تو جن میں 4 سے کم ہوں یا 4 سے زیادہ ہوں ان میں حروف عطین مضارع میں مفتوح ہوتے ہیں. ولا یورب من الفعل غیرہ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افعال میں مورب صرف فعل مضارع ہے بس، باقی ماضی بھی مورب نہیں ہے، امر بھی مورب نہیں ہے، دونوں مبنی ہیں. البتہ مضارع کی صیغے گردان میں سارے صیغے مضارع کے مورب نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے وہ صیغے اذا لم یتصل به نون و تاکید، نون تاکید نہ لگا ہوا، لام تاکید بانون تاکید شکیلا خفیفہ، یہ سارے صیغے یہ وہ ہیں مبنی ہیں. ولا نون جمع المؤنث ہے. اسی طرح مضارع کے 14 صیغوں کی گردان میں جو مؤنث کے صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان یہ جو صیغے ہیں یہ بھی مبنی ہیں، مورب نہیں ہے. تو مضارع کی گردان میں نون تاکید والے صیغے، جمع مؤنث والے صیغے وہ مبنی ہیں، باقی فعل مضارع مورب ہے. واعراب، اور فعل مضارع کا اعراب ہے رفع، نصب، جزم. وصحیح المجرد، یہ آگے اس کی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ چلیں کر پڑیں. فعل مضارع کے اعراب